آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. بات ہم کر رہے ہیں اردو ناول کے حوالے سے، اور کئی لوگوں نے کہا کہ یہ ناول کی صدی ہے، کئی لوگوں نے کہا کہ یہ اردو نثر کی صدی ہے، فکشن کی صدی ہے. اچھی بات ہے. نوجوان ناول نگار، افسانہ نگار جناب علی نواز شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوتی ہے. جی ہاں، بڑی محبت آپ کی. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بڑا زبردست محسوس کر رہا ہوں کہ وقاص عزیز نے جو جتنا ادب کے لیے ان کی جو ہے پرسسٹنسی اور ان کی مستقل مزاجی اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے، وہ میں بالکل متاثر ہوں ان کی نہیں ہم آپ سے متاثر ہیں. آپ سیکٹری حلقہ ارباب ذوق لاہور ہیں، اور بہت ہی مطلب کنسسٹنسی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. لیکن یہ میرے ہاتھ میں ناول ہے آپ کا پتلے. ذہنی معذوروں کے حوالے سے ناول نگار کا کام کیا ہے، فکشن نگار کا کام کیا ہے کہ وہ کردار کے اندر اترے اور اس کردار کو اپنا بنا کے باہر نکلے. اس پتلے میں ہمیں جو کردار نگاری نظر آتی ہے یہ ماسٹر پیس ہے، ماسٹر پیس، اسٹیٹ آف دی آرٹ ناول ہے یہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ڈسکس نہیں ہو رہا؟ علی نواز شاہ کی لابی نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے. یہ کسی ہمیں کانفرنس میں نظر نہیں آتا، یہ ہمیں کہیں کسی نام نہاد نقاد کے ہتھے چڑھا ہوا نظر نہیں آتا، کسی خط کے اندر اس کا تذکرہ نظر نہیں آتا. میں جہاں علی نواز شاہ تک پہنچ گیا، یہ میری بساط تھی، میری تلاش تھی. غنیمت ہے میں آپ کے لیے باتیں کرنا شروع کروں گا، آپ کی محبت میں بات کرنا شروع کروں گا تو شاید درخت سے انبیاں انب بن کے پک کے گرنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پتلے ایسا منفرد خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ یہ جو ہے نا وقاص عزیز صاحب، یہ انہوں نے ان کی بڑی کمٹمنٹ ہے ادب کے ساتھ. اور یقین کریں کہ جس عالم میں مجھے تو یہ اس عہد کے مرزا غالب اللہ معاف کرے وظیفوں پہ جو معاملہ چلتا ہے، اچھا اس طرح کے پتلے کی بات کریں جوڑے. پتلے جو ہے نا، دیکھیں میں اس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن کروں گا کہ ہمارے پچھلے 20-30 یا 40 سال میں جتنے ناول لکھے گئے، مثلا مستنصر تارڑ صاحب ہمارے بڑے پرومیننٹ، بڑے سینئر ناول نگار ہیں. ان کے ناولز ہیں راکھ اور بہاؤ. اسی طرح بانو قدسی ہیں جن کا ناول ہے راجہ گیت، جن کے اوپر جو ہے نا وہ ساری بیٹ ہے ایک ان کے. اسی طرح عبداللہ حسین کا ناول ہے اداس نسلیں. اسی طرح مرزا اطہر بیگ ہیں، ان کا ناول ہے غلام باغ. انارکلی بھی تو ہے. انارکلی بھی اچھا. جب انارکلی ان کا نہیں ہے؟ نہیں ان کا، جی ہاں. جو میرا ناچیز کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے. اچھا، ان سب ناولز میں جب ہم دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک بڑا ناول جو ہوتا ہے وہ بڑے کینوس کا ہوتا ہے، اس میں آپ ایک بڑا موضوع لے کے آتے ہیں. اگر ان سارے ناولز کو مثلا غلام باغ مرزا اطہر صاحب، ان کا میرے ساتھ جب مجھے پرائڈ آف پرفارمنس مل رہا تھا تو میرا ان کے ساتھ جو ہے کمپیریزن تھا، لیکن ان کی چونکہ زیادہ اچھی لابی تھی تو انہیں مل گیا. لیکن چلو ایک چینی کے ساتھ ایک ہم جیسے لوگوں کا آنا بھی تو ایک. ہاں، اب ہوتا یہ ہے کہ اب یہ جتنے ناول میں نے گنوائے ہیں جن بھی ادیبوں کے، اب ان کے پیچھے ایک سوشل معاشرتی جو ہے نا سٹوری ہوتی ہے. کہ مثلا ان کا میڈم جو ہے بانو قدسی، ان کا راجہ گیت، اس میں ایک لڑکی ہے اور اس کے 3 جو ہیں وہ اس کے جو ہیں اس کے متعلق اچھے جذبات رکھنے والے لورز ڈائریکٹلی ہم کہہ لیں، تو ان کے ارد گرد ہی کہانی گھومتی ہے. ایک گل اگر ہم غلام باغ مرزا پنجابی بھی گل کر تو کوئی ٹینشن کوئی نہیں، کوئی گل مرزا اطہر صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں جن کا غلام باغ اچھا ناول ہے، میں نے پڑھا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا، اس میں بھی کہانی ایک خاتون ہے اور 3 اس کے مرد چاہنے والے ہیں. مائی گاڈ. اچھا، اب ہم ادھر جاتے ہیں جو ہمارے جو ہے مستنصر تارڑ صاحب ہیں، ان کا ناول ہے بہاؤ. اس سے پہلے ان کا ناول ہے راکھ. اب جو راکھ ہے ناول، یہ وہی گھسا پٹا مویا لاش قسم کا موضوع ہے جو تقسیم پاک و ہند پہ ہے.
تو اس پہ تو علی اکبر ناطق کا بھی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارا اسے ماسٹر پیس قرار دیا جاتا ہے. دیکھیں میں عرض کروں، میں ہوں سائنس کو ماننے والا، میں ہوں انفارمیشن، اور ہم نے مقابلہ کن لوگوں سے ہے ہمارے اس عہد کے ادیبوں کا. دیکھیں افسانہ متروک ہو چکا. جب ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ ہمارا مقابلہ بہت بڑے، اگر ہم شاعر ادیب ہیں، اگر ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، اگر ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اگر ہم نے اپنی پڑھنے والوں کو یا اسٹوڈنٹس کو یا لوگوں کو ہم نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے، تو ہم نے کیا ڈیلیور کرنا ہے؟ یہ تو معاشرتی علوم جو 5ویں جماعت میں ہم پڑھتے تھے کہ جی انڈیا ہندوستان کی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، اور یہ بی سی فلانٹن. ہاں، اور اس تقسیم میں بھی انٹرنیشنل پالیٹکس. اچھا، آپ نے بڑے اہم ناولز کا نام لیا، کیوں نہیں اتنے بڑے بڑے نام جو آپ کو ہر فیسٹیول میں نظر آتے ہیں، ہر سوسائٹی میں نظر آتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایلیٹ کلاس کے لکھنے والے ہیں. کیا لکھنے والے کی بھی کلاس ہوتی ہے؟ سوال یہ تھا. دیکھیں جو یہ ایلیٹ کلاس، میرا اپنا یہ اوپینین ہے، ممکن ہے غلط ہو، ایلیٹ کلاس ناول پڑھتے ہی نہیں. واہ. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن علی اکبر ناطق کہتے ہیں مجھے سارا ایلیٹ کلاس خریدتی ہے. علی اکبر ناطق جو ہے نا، ایک ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور اس نقطہ نظر میں وہ موٹیویٹڈ ہیں. میں اس طرح کی بات کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. موٹیویٹڈ ہیں وہ، اس بات سے موٹیویٹڈ ہیں کہ وہ مذاہب کو بیچ میں لاتے ہیں. علی اکبر ناطق روایتی ادیب ہے، روایتی لکھنے والا ہے. دیکھیں یہ وہ وقت ہے ہمارا لکھنے کا، جو منصب ہے ایک جو رائٹر ہے یا شاعر ہے، ہم ان گھسے پیٹے قدیم موضوعات، تقسیم ہند کے موضوعات اور یہ معاشرتی موضوعات جن کو یہ متروک موضوع ہیں، ہم نے مقابلہ کن سے کرنا ہے؟ ہم نے یورپ سے، ہم نے یہودیوں سے مقابلہ کرنا ہے جو بڑے رائٹرز ہیں. آپ دستویفسکی کا توڑ نہیں لا سکے، حالانکہ وہ بالکل سطحی اس کا جو ہے ایک ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے کہ آپ ڈیٹیلز میں ایک جا رہے ہیں کہ ایک آدمی کی 6 صفحے لکھ دی ہیں کہ اس کے پہنا کیا ہے، وہ موو کیسے کر رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں بڑے موضوع کی طرف جانا چاہیے تاکہ عوام کو، لوگوں کو، نئی جنریشن کو ہم معلومات دیں، ایجوکیٹ کریں کہ ہمارا نیکسٹ انسانیت کے لیے کیا اس کا فیوچر ہے، انسانیت کو کس طرح ہم مثبت سمت میں ترقی اور بھلائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اچھا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ماڈرن انفارمیشن ہو. مثلا اب دیکھیں یہ پتلے ذہنی معذوروں پہ ناول ہے، اس کے بعد میرا ناول ہے یہودیزم پہ، یہودیوں پہ، جو کہ بیان کر دیا گیا اور 12 پبلشرز نے اسے چھاپنے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں اس علم کی تحقیق میں تھا کہ یہ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آگے قبیلے ہیں ان کے پاس کون سا علم تھا جس سے وہ عصا پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتے تھے، وہ دریا پہ، سمندر پہ مار دریا پھٹ جاتا تھا، اور 12 لاکھ لوگ اس کو کراس کر رہے ہیں، اور آندھییں طوفانوں سے وہ فرعون کی فوج کو روک رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا، اب وہ علم کے اوپر میں نے کوئی 8 سال لگائے کہ اس کی تحقیق اور اس کو تلاش کر کے عوام کو، لوگوں کو کمیونیکیٹ کیا. اچھا، لیکن اس میں وہ اب میں اس کو دوبارہ کر رہا ہوں. اب میں اگلا دیکھیے، یہ ہے ماڈرن موضوعات ایسے جدید ہونے چاہیے جو سائنس سے ثابت ہوں. ہم ایک سطحی کے لڑکی کی شادی ہوئی پھوپھے کے بیٹے سے، پھوپھا چلا گیا لندن اور پھوپھا آیا نہیں تو یہ جو ناول ہے راجہ گدھ، آپ دیکھیں مائی گاڈ، کہ ایک لڑکی ہے سیمی شاہ، 3 اس کے عاشق ہیں، اور ایک عاشق ان میں سے ایک فلاں ہے، ایک انگلینڈ چلا گیا، ایک اس کا ٹیچر ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اس جنریشن کو علم کیا دے رہے ہیں، علم نالج کیا دے رہے ہیں، معلومات کیا دے رہے ہیں کہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے یہودیوں سے، عیسائیوں سے. فرض کیا میں یہ ہم ان کے علم کے ساتھ چلیں. یہ جو پتلے ناول ہے یہ تو ایک
میرا وہ ناول ہے جس میں ذہنی معذور ہیں ان وہ کیا سوچتے ہیں معاشرے میں، ان کے ماں باپ کو کیا مسائل ہیں ان میں. اب تک آپ کے کتنے ناول چھپ چکے ہیں؟ میرے 18. لیکن آپ کے تمام جو ناول ہیں وہ پاکستان کی دھرتی سے جڑے ہوئے؟ پاکستان کی دھرتی سے نہیں، سائنس، علم اور جو معاشرے کی تربیت سے جڑے ہوئے ہیں. واہ، یہ اہم بات ہے. ہاں جی. انہیں اصلاحی ناول کہا جائے یا جدید ناول کہا جائے؟ اصلاحی ناول میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اصلاحی ناول بالکل کہنا چاہیے، اس لیے کہ مثلا میں نے جب لیسبینز پہ کام کیا 2 سال میں میرا فیمیل ناول آیا. اب یہ بڑا مشکل ٹاپک ہوتا ہے کہ آپ لیسبینز کے اوپر. گیز پہ تو سب آپ نے گیز پہ بھی لکھا. گیز پہ میرا کالک جو ناول شاعر گیز ہیں ان پہ بھی میرا وہ حقیقی، اس میں کچھ حقیقی کردار تھے جو میرے ناول میں حقیقت نگاری سب سے پہلے ہے. پھر اس میں علم ہوتا ہے، نالج، انفارمیشن، کمپلیٹ انفارمیشن کے کوئی نکات. اچھا، وہ ناول نئی نسل تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ نہیں، اس کے کئی ایڈیشن چھپے ہیں کالک ناول کے، ایون اس کا سندھی میں ترجمہ ہوا ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے فرحت عباس شاہ کی طرف سے، آپ اس لیے یہ کیا؟ نہیں، یہ ناول تو ایک ایسا ایک ہمارے اس معاشرے کے علاوہ بین الاقوامی سطح کا یہ ایک موضوع ہے. اس کی تو افتخار افتی ہوتے تھے، امریکہ میں ہوتے تھے، انہوں نے اس کی تقریب کروائی امریکہ میں. اس ناول کا جو ہومو سیکسویلٹی پہ ناول تھا اس کا مین کریکٹر یہ افتخار افتی تھا، اور اس نے اس کو آن کیا، وہ گیز کلب کا وہاں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے یہ کریکٹر سارے اس نے آن کی. آپ کا ناول جب میرے تک پہنچا، میں تجربہ بتا رہا ہوں، میں نے پڑھا، میں نے ان سے سوال جواب کیا، انہوں نے کہا یہ خالصتاً پروپیگنڈا ہے. کس کا پروپیگنڈا ہے؟ اللہ غریق رحمت کرے ہمارے سینئر دوست، انہوں نے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، انہوں نے کہا جی اختر شمار کا پروپیگنڈا ہے، اس نے میرے خلاف پورا اخبار نکالا. فرحت عباس شاہ کا پروپیگنڈا ہے. آپ کا یہ کہا جی کہ ناول اس نے خود لکھا ہی نہیں، اسے لکھ کے دیا گیا ہے، یہ سارا کچھ ہے. تو ذرا یہ بھی چیزیں واضح کریں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں، جو وہ عہد تھا نا، یہ ناول تقریباً 1995 میں چھپا ہے، جب جنگ تھا اور جوانی میں یقیناً وہ غلطیاں ہوتی ہیں اور بندہ اس طرح ان سے یا آپ سے؟ ان سے، ہم سے کیوں غلطی ہونی، امن نے سی. اسی بالکل فیکٹس کی گال کر رہے ہیں. بینک میرا وہ جو کچھ کتاب میں ہے وہ اوریجنل ہے. یہ نا آپ کی جاب میں آپ کے لیے پرابلم؟ نہیں، کوئی جاب نہیں ہے. 200 روپے کا انہوں نے خواجہ سرا کو چیک دیا اور وہ باؤنس ہو گیا چیک. پھر ڈاکٹر حسن رضوی، یہ عباس تابش کی میں بات کر رہا سر، ڈاکٹر حسن رضوی نے آ کے تو ان کو وہاں سے جو ہے نجات دلائی. بینک والوں نے تو خسریا نے تباہ کر دینا سی. اینی وے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس عہد کی ہیں جب نوجوانی میں کو بہت. یہ اس وقت تابش صاحب سنجیدہ شاعر بھی نہیں تھے، باقی بھی جو لوگ ہیں. شاعر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کوئی شاعر ہوتا ہے آج بھی نظریے کا. شاعر ہوتا ہے جو صرف منجی پیڑھی ٹھوک کے چیزیں ہلکی پھلکی کر کے، جب آپ کوئی چیز لے کے انٹرنیشنل لیول پہ جائیں شاعر کی یا ناول نگار کی، جیسے وہ ناطق صاحب ہیں، علی اکبر ناطق صاحب، تو یہ ایک لفظی جوڑ توڑ اور زبانی کلامی چیزوں کو ایک بات ہوتی ہے کہ بہت بڑا کوئی آپ نظریہ دیں، آپ علم دیں، اگر کو ٹرانسمیٹ کریں. نظریے کی بات آتی، جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو تابش صاحب اپنے دوستوں کے اندر نا وہ ایک یتیم بیوہ سٹائل اختیار کر لیتے ہیں. وہ دیکھو جی میں تو سیلف میڈ آدمی سی تے میرے خلاف انہوں نے لابنگ کی تھی تو میں گڈی بنا لی، میں گھر بنا لے. اللہ آپ کو اور دے تاکہ آپ کا زیادہ احتساب ہو. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے کڑا احتساب کرے تابش صاحب. لیکن کیا ایسا ہے کہ آپ نے ان کی جلن میں یا وہ کامیاب ہو رہے تھے تو اس وجہ سے آپ نے وہ لکھا؟ اچھا، ویسے میں ایک بڑی مزیدار، آپ کو بڑی مختلف سی بات ہے، میں سپورٹس مین ہوں، کھلاڑی ہوں، پاکستان کا نیشنل چیمپئن ہوں بیڈمنٹن کا. جی مجھے پتہ ہے اس بات. اچھا، اب جو کھلاڑی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی طرح جو شعر و ادب کا کھلاڑی ہوتا ہے، مجھے کوئی ایڈا موٹا اصلی شاعر وقا دے ہونا. اب شاعر ادیب جو کرب دکھ سمیٹے ہوئے ہوتا ہے اپنے چھوٹے سے دل میں، اور جو فکر اور فلسفہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے، یہ دیکھیں نا، لابینگ سے جو ہے وہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جا سکتے. آپ لابینگ کر کے پیبلو نوریدا نہیں بن سکتے.
آپ لابینگ کر کے آپ کیٹس جان کیٹس نہیں بن سکتے، وڈزورڈ نہیں بن سکتے، ایلیٹ نہیں بن سکتے، آپ کچھ نہیں. اصل آپ کا ٹیلنٹ ہے، آپ نے کیا خیال پیش کیا ہے، آپ نے دنیا کو جو ہے نظریہ ایسا پیش کر کے دنیا کو کون سا خوبصورت. اچھا اس میں مجھے آپ اور فرحت عباس شاہ یا اختر شمار خدا غری کے رحمت کرے، آپ سب لوگ کیا میرا سوال پورا لیجیے گا، کیا آپ سب عباس تابر سے جیلس ہے؟ کیونکہ وہ اس چیز کا رونا روتے ہیں اپنے بیوروکریٹ دوستوں کے آگے، اپنے بزنس مین دوستوں کے آگے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ بزنس مین جو میں نے ملوائے ان کے آگے بھی رونا روکے، اور وہ بھی چند ٹکوں کے مشاعرے کے لیے ان کے آگے وہ چڑھ جاتے ہیں. تو کیا یہ جیلسی ہے؟ مجھے بتائیے، یہ میرا آخری سوال ہے اس ٹاپک پہ. جتنا زور عباس تابش نے اپنی اس مینورنگ میں، لابینگ میں، اور ان لوگوں کو نیٹ اور گراؤ اور خدمتیں اور آنا جانا اور وہ بنا کے کیا ہے نا، اگر یہ شاعری پہ اس طرح کرتے تو شاید کوئی بڑا شعر نکال لیتے. ایک بات. دوسری یہ بات ہے کہ کسی بھی جینون آدمی کو ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بڑے شاعر کسی کو منیر نیازی، میں 50 دفعہ ان کے گھر گیا ہوں، میں شاعر نہیں ہوں، مجھے اوزان کا بھی نہیں پتہ، لیکن مجھے مضمون کا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کینوس پہ یہ مضمون پڑا ہے، یہ بڑی بات کر رہا ہے. ہاں جی یا آپ کوئی منجی پیڑھی ٹھوک کے کوئی ٹانگا گھوڑا بڑھا کے تو اس کو سڑک پہ روانہ. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. بات اب آپ نے بیچ میں ایک بار ناطق کا حوالہ دیا، نولکھی کوٹھی ان کی سامنے آئی، اس کے بعد پھر ان کا تازہ ترین ناول سامنے آیا، پھر ان کا حیات شعر اقبال کے حوالے سے سامنے آئی، تنقید کا کام آیا، پھر فقیر بستی میں تھا، مطلب ان کا آزاد کے حوالے سے کام سامنے آیا، پڑھاتے بھی رہے. اس وقت مطلب انڈیا میں بہت زیادہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے. میں لفظ اٹھایا جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں ناطق صاحب، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہاں پہ بھی انہیں پذیرائی مل رہی ہے. یہاں لفظ پذیرائی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ اس کا حق رکھتے ہیں، تو ایک اچھا اضافہ ہے، میں تو اسے پازیٹیو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ بطور نقاد کے، بطور فکشن رائٹر کے، بطور ان کے کام کے سمجھنے والے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جتنا کام ان کا میرے سامنے آیا ہے وہ بالکل اس طرح کا ہے کہ جو حسابی نصابی کتابی کام ہوتا ہے. صحیح. ایک تاریخ دان کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں، تاریخ کو ڈھونڈا، کیا، کلیکٹ کیا اور اچھے الفاظ میں بیان کر دیا. باقی جو بڑے لیول کا بڑے دیکھیں وہ ادیب جو اپنی سمتیں، اپنی جہتیں، اپنے نظریات اور خیالات کو ایک میڈیم کی بجائے 4 میڈیمز میں لے کے جائے. مثلا وہ کہیں کہ میں شاعر ہوں، میں نظم لکھتا ہوں، وہ کہیں کہ میں افسانہ نگار ہوں، وہ کہیں کہ جی میں جو ہے وہ ناول نگار ہوں، یہ وہ کہتے ہیں. اب یہ جب جہتیں ایک، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوکسڈ شخصیت نہیں ہے. اس کو اپنے خیالات کی جو ہے کمیونیکیشن کے لیے پراپر نہ الفاظ ہیں اس کے پاس، نہ وہ میڈیم یوز کر رہا ہے. جو ایک شاعر ہوگا نا، منیر نیازی شاعر تھے، ابا حضور شاعروں کے، اور آپ احمد فراز، آپ فیض احمد فیض کی طرف چلے، علامہ اقبال کی طرف چلے جائیں، پیچھے مرزا غالب دادا ابا شعراء کرام، آپ میر تقی میر ان کی طرف چلے جائیں. وہ اگر میر تقی میر آپ کو افسانہ لکھتا نظر آ جائے، اگر مرزا غالب آپ کو فیض احمد فیض افسانہ، علامہ اقبال افسانہ لکھ رہا ہو، تو کیا آپ کے ذہن میں کہ یہ کتنی مختلف سی بات ہے کہ علامہ اقبال کو کوئی کہے کہ حضور انور افسانہ نگار ہے. اب اس سے جو ہے ڈسکرپشن جو ہے، ایکسپلینیشن جو ہے، میں ڈسکرائب جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. اچھا اس سب کا جواب ناطق صاحب یہ دیں گے، وہ انہیں مینو پڑھے یہی کوئی جو ہوتا ہے نا عام کاری کو ممکن ہے ہر چیز، وہ ہوتے ہیں چیکو چکن ہم ہیں پرانے پکے ککڑ اصیل، ہم ان کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے سنی ہیں، پڑھی ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہیں،
میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ ایک بیس لیول کے ایک سادہ اور عام فہم جو ہے وہ چیزیں عام فہم ان کی بالکل میں کلیئر اچھی بات کر رہا ہوں کہ ان شاہ کی نثر محمد کا ٹانگا قائم دین، ان کی نثر اچھی ہاں ہے، جی ٹھیک ہے، اردو پہ ان کی گرفت ہے، ہسٹری پہ جب لکھتے ہیں، جب یہ انہوں نے وہ سفیر لیلا عراق ادھر کا سفر کیا تو اچھی جی جی تحقیق ٹھیک ہے، بہترین ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ کو جب مقابلہ کرنا پڑتا ہے نا وہ جو انٹرنیشنل ادیب ہیں آپ تو وہ تو کہتے ہیں میری تو امریکہ کے میگزینز میں افسانے چھپے ہیں اور مجھے تو وہاں پہ چھاپا گیا جہاں منٹو کو نہیں چھاپا گیا. وہ تو بہترین ہے، یہ ایک پازیٹیو بات ہے، یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، شکر ہے کہ کوئی ادیب کہیں تک پہنچ تو گیا ہے نا. ناطق صاحب دیکھ لو کہ اسی پھر بھی تھوڑی ہاں پازیٹیو گل نو اسی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہی ہم چاہتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی کھل کے بات ہوئی ہمارے آج شعری منظر نامے پہ، نثری فکشن پہ جو منظر نامہ ہے اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے، مزید باتیں ابھی ہوں گی کیونکہ علی بھائی کے ساتھ یہ میرا پہلا مکالمہ تھا، پہلی نشست تھی. سر انشاءاللہ تعالی یہ نشستیں آگے یار زندہ صحبت باقی. علی حیدر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور میں پراپوگنڈے کا آدمی نہیں ہوں. پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، کیا جاتا تھا، کیا جاتا رہے گا. تابش صاحب کے حوالے سے میں کوئی بات بھی کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا. جو صفحہ زندگی کی کتاب سے پھاڑ دیا وہ پھاڑ دیا، اور پھٹنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. علی بھائی نے آج بہت کھل کے اپنے ناول کے حوالے سے بات کی، پھر علی اکبر ناطق کے حوالے سے بات ہوئی، مستنصر صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، بانو آپا کے حوالے سے بات ہوئی. کون اس طرح کھل کے بات کرتا ہے؟ کیا آج ہمارے ادیب میں جو ایک بات کہتا ہوں بار بار کہ سوسائٹی کا گٹر، جب معاشرتی گٹر ابلنا شروع ہوتا ہے تو پھر معاشرے میں ہیروز نہیں ناسور جنم لیتے ہیں. اور یہ ناسور اسی لیے جنم لے رہے ہیں کہ آج ہمارے ہاں کوئی منیر نیازی نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی احمد فراز نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی دبنگ بات کرنے والا نہیں ہے، لیکن صد شکر کہ ہمارے پاس علی نواز شاہ موجود ہیں جو یہ جھنجھوڑ کے ہمیں ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ بطور ادیب ہماری ذمہ داری کیا ہے. انٹرویو آپ کو پسند آیا ہو، گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.